وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ لقمان آیت نمبر 23 اور 24. سامعین اکرام، آج کا موضوع، کیا ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. جو شخص اپنا رخ اطاعت اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو تو اس نے مضبوط حلقے کو پختگی سے تھام لیا اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 23 ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا حصہ رہتا تھا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع دینے والی ذات ہے اور نقصان پہنچانے والی ذات ہے. انسان اس دنیا میں نفع چاہتا ہے، نقصان نہیں چاہتا. یہ الگ بات ہے، نفع اور نقصان کے اس کے اپنے معیارات ہیں. یعنی نفع ہم مالی فراوانی کو نفع قرار دیتے ہیں، مال و اولاد کی بہتات کو نفع قرار دیتے ہیں. کیا اس میں نقصان کو اپنا نقصان قرار دیتے ہیں؟ یہ تو خیر ہمارے معیارات ہیں، جو ہمارا ایک چھوٹا سا ذہن ہے اس کے. لیکن حقیقی نفع اور نقصان تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معیار منافع جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے حقیقی منافع اور حقیقی نفع آخرت کا قرار دیا ہے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی قرار دیا ہے. جیسے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا تو وہ لوگ کامیاب ہیں. یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اور جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کرے گا، اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے نفع اور نقصان کا ہوگا. تو انسان کی نجات جو ہے یا منافع، انسان کا منافع یا کامیابی اس کی باطن کی ہے اصل میں سامعین کرام. اور ظاہری کامیابی اس حد تک ہے کہ انسان خوش رہے اور خوشحال ہو جائے، اس کے دل الدر جو ہیں اس کے دور ہو جائیں. اور دل الدر سے میری مراد یہ ہے کہ وہ پریشانیاں جو عام طور پہ اس کو لاحق رہتی ہیں وہ دور ہو جائے، اور اس کے دل کو چین نصیب ہو جائے.
اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں مجھے کہنا پڑے گا کہ ایک اچھی زندگی انسان کی منتظر ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی صورت میں. یعنی یہ اگر اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے اور اس میں یہ مخلص ہو تو بے شک اس نے وہ مضبوط حلقہ تو پکڑ لیا. لیکن نہ صرف یہ کہ اس کی آخرت کی زندگی یقینی بہتر ہو جائے گی، یعنی وہ حلقہ پکڑنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی اور آخرت کی کامیابی جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کامیابی کی مہر لگا دیتا ہے اسی دنیا میں. لیکن اس دنیا میں جو اس کی پریشانیاں ہیں سامعین کرام، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے ابھی آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہ یعنی ایک خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے مال اور دولت کی فراوانی کا یا کمی کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کیونکہ یہ تو تقسیم ہو چکی ہے. اس میں کیا اللہ تعالیٰ سے لڑنا یا اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے دنیا کی طرف رخ پہ لینا، اس کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو اس میں گزشتہ سبق میں بھی اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم. جو عاجلہ کا طلبگار ہے تو عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اس کو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں ما نشاء لمن نرید. لیکن اس میں قیودات ہیں، 2 قیودات ہیں. یعنی جو دنیا کا طالب ہے تو طالب دنیا کو 2 قیودات، 2 شرائط و قیودات کے ساتھ جو ہے دنیا ملے گی. ما نشاء لمن نرید، جتنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چاہوں گا اور جس کو چاہوں گا وہ دنیا دوں گا. یعنی اس کی حسب منشا اس کو دنیا نہیں ملے گی. آپ یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم جو ہے وہ اپنے حصے رکھی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے ان کے درمیان دنیا کی معیشت جو ہے وہ تقسیم کر دی ہے. غریب لوگوں میں جو ہے یعنی جس کے پاس مال و دولت کی کمی ہوتی ہے اس میں دیندار طبقہ بھی ہے اور بے دین طبقہ بھی ہے. یا جو خوشحال لوگ ہیں مالی لحاظ سے تو اس میں دیندار طبقہ بھی ہے اور بے دین طبقہ بھی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرق نہیں رکھی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے قرآن کی روح سے، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا اور وہ مالی طور سے خوشحال بھی ہوا لیکن پھر بھی اس کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہوگی، خوشحال نہیں ہوگی. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا. نحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن میں اسے اندھا اٹھاؤں گا. تو بات یہ ہے وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ میں بہت گہرا مضمون ہے کہ دیکھو ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے. پھر تقسیم بھی وہی کرتا ہے، تقسیم بھی وہی کرتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ شرک کا آخر جواز کیا رہ جاتا ہے. یہاں مضمون یہ ہے، مشرکوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تقسیم تو میرے ہاتھ میں ہے، مالک حقیقی تو میں ہوں، تقسیم بھی میں کرتا ہوں. اب تم نے مجھ سے منہ پھیر کے غیر اللہ سے امیدوں کا دامن وابستہ کر لیا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لیے ہیں، بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے. لا يستطيعون نصرهم بلا انفسهم ينصرون، او کما قال، کہ وہ ایسے معبود ہیں جو ان کی مدد پہ قادر نہیں ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بات ہے، یعنی اس میں ایک بلیغانہ پیغام ہے اس الی اللہ عاقبۃ الامور میں. اس کو آپ کو توجہ دینی ہوگی اس بات پہ. پھر آگے چلتے ہیں، جو آج کا سبق ہے سامعین کرام. ومن کفر
فلا یحزن کا کفر، لفظی ترجمہ جو کفر کرے آپ کو غمگین نہ کر دے اس کا انکار، الینا مرجعہم، ان کا لوٹنا ہماری طرف ہے، فننبئہم بما عملوا، تو ان کو ہم ضرور بتائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو سینوں کے راز، یعنی دلوں کے راز تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، سینے میں دل ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا آپ غور کریں سامعین اکرام، یہاں الفاظ استعمال ہوئے کفر کے، کفر بمعنی اگر آپ ناشکری لے لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اصل میں تو ناشکری ہی کفر ہے، انکار، اور یہ ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انکار کس چیز سے؟ دیکھیں انکار آپ اس کا تعین کر لیں، گزشتہ جو سبق ہم نے پڑھا ہے، گزشتہ جو آیت ہے اس سے اس کا وہ کر لیں کہ یہ گزشتہ آیت میں کیا تھا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دے، یعنی کیا مطلب؟ اپنی خواہشات کا سر اللہ کے سامنے جھکا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے۔ اگر کوئی اس سے انکار کرے گا، یعنی یہ رویہ مطلوب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں، باطن کو ترجیح بنا لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ اگر اس روش سے آپ انکار کریں گے جو کہ مطلوب ہے اور ناشکری کی روش اختیار کر لیں گے، وہ روش جو تھی وہ شکر گزاری کی تھی، لیکن اگر آپ ناشکری یعنی نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے، کیا مطلب؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین کرام، اگر آپ نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کریں گے، بیجا استعمال کریں گے، جسم زندگی کو ضائع کریں گے، اللہ کو مقصود نہیں بنائیں گے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور عملاً اس سے انکار کریں گے۔ دیکھیں ہم تو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، اٹھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور داعی الی الحق کو، جو کہ نبی اور نائبان نبی، نبی اور امتی دونوں جو ہے ان کی، یعنی نبی کی جو ذمہ داریاں ہیں، پھر امتی کو بھی اس ذمہ داریوں کا پاس کرنا پڑے گا ہر مومن کو۔ تو اگر کوئی یعنی داعی الی الحق کی آواز کے سامنے کان نہ دھرے اور ناشکری کی روش اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، آپ اس کو غم نہ کریں اس کا۔ اب آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اے مبلغ، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اب یہ جو انکار کر رہے ہیں تو آپ کو غمگین نہ کر دیں، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے چلے جائیں۔ الینا مرجعہم، باقی ان کی بات ہے تو یہ ہمارے پاس واپس لوٹ کے آئیں گے۔ فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو بتائیں گے جو یہ عمل کرتے رہے بد۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور جو کچھ ان کی دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ واقف ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کی جو خناس بھرا ہوا ہے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کریں گے یا دنیا پہ توجہ رکھنی چاہیے، تو جو بھی ان کے دلوں میں ہے اس سے اللہ واقف ہے۔ اے مبلغ، اگر یہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر فإلینا مرجعہم، میری طرف لوٹ کے آئیں گے، آپ غم نہ کرو۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ دیں گے تھوڑا، یعنی دیکھیں متاع الدنیا قلیل، یہ الفاظ آئے اس کی تشریح میں۔ بہرحال پہلے ترجمہ سن لیں، نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ دیں گے تھوڑا، ثم نضطرہم، پھر ان کو کھینچ لائیں گے الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے۔ یہ نمتعہم قلیل، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع قلیل قرار دیا ہے، اور دنیا میں جتنا بھی وقت ہے وہ مہلت کا وقت ہوتا ہے۔ سامعین کرام، انسان کا جو دنیا میں وقت ہوتا ہے نا، وہ مہلت کا وقت ہوتا ہے۔
توبہ کی موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کی گنجائش ہے، کسی وقت میں انسان توبہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کر سکتا ہے، وہ دیکھا جائے گا توبہ کے اس کے اپنی شرائط ہیں وغیرہ۔ لیکن متاع قلیل، دیکھیں متاع قلیل تھوڑی مہلت ہے، مہلت کا وقت تو ہے، لیکن اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا لیتا ہے، یعنی کچھ غلط سمجھ جاتا ہے کہ میری تو پکڑ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں تو یہ کر رہا ہوں، میں سود لے رہا ہوں کتنے عرصے سے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور سود لینا تو اللہ تعالیٰ سے جنگ تھا، اور یہ میں کام کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، مثال کے طور پہ۔ یا میں لوگوں پہ ظلم کر رہا ہوں، یا انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا اور کجروی اختیار کر لیتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، مال و دولت دیے چلے جاتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے یہ دنیا جو ہے سامعین کرام، ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ مال و دولت کی فراوانی جو ہے بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسے عذاب کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ یعنی اس پہ ایک بات تو یہ ہے کہ کسی پہ یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اس پہ تعجب کریں کہ بھئی وہ ان لوگوں نے تو یعنی اللہ سے منہ موڑ لیا ہے اور پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ دیے چلے جا رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ تم تعجب نہ کرو ان کے مال و دولت پہ، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں ان کے مال و اولاد کی کثرت۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال و اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں عذاب دوں اور ان کی جان نکلے کفر کی حالت میں، انکار کی حالت میں۔ بہرحال متاع قلیل ہے، دنیا تو متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، قلیل فائدہ ہے۔ متاع کہتے ہیں کہ عارضی فائدہ، متاع الدنیا قل متاع الدنیا قلیل، یہ الفاظ بہت آئے قرآن میں، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ لیکن تھوڑا فائدہ بہت فائدے کے لیے ہمیشہ اصول یہ ہے کہ بہت فائدے کے لیے چھوٹے فائدے کو انسان یہاں بھی نظر انداز کر دیتا ہے، یہ ایک عام اصول ہے۔ بہت تکلیف کے مقابلے میں انسان چھوٹی تکلیف سہنے پہ یہاں بھی کہتا ہے کہ خیر کوئی بات نہیں، یا بہت فائدہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑے فائدے کو قربان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو لاٹریاں ہوتی ہیں نا، مہنگی مہنگی لاٹریاں بھی ہوتی ہیں، مجھے تو نہیں معلوم، لاٹری تو حرام ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں لاٹری کا آپ نے ٹکٹ خرید دیا، مثال کے طور پہ 500 روپے کا ٹکٹ ہے، اب 500 اور لاٹری کتنی ہے، 5 کروڑ کی ہے جو ملے گی، تو آپ 500 روپے دینا گوارہ کر لیتے ہیں۔ اگر ایک یہ باہر جو ہوتی ہے نا لاٹریاں، الحمدللہ یہاں تو ہمارے وطن میں اتنا لاٹریوں کا رواج نہیں ہے، اگرچہ وہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن لاٹری نکلتی ہے، یعنی لاٹریاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہاں مثال کے طور پہ 1000 روپے کا ٹکٹ ہے، ملتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا یہ لاٹریوں کو ٹکٹ، اور بہت سی یعنی کروڑوں روپے کی لاٹری نکل آتی ہے نا، تو پھر 1000 روپے کا نقصان ہے، آپ کہتے ہیں چلو برداشت کر لو اور کما لیں گے، پھر وہ کروڑوں روپے جو ملیں گے تب تو۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک یقینی لاٹری ہے، آپ کو میں عرض کروں نا کہ دنیا جو ہے یہ ایک یقینی لاٹری ہے۔ لاٹری کا مطلب یہ ہے کہ ایک یقینی فائدہ ہے، یقینی لاٹری کہہ لیں، مطلب اس لحاظ سے کہ آپ تھوڑا سا فائدہ قربان کر دیں،
اور تھوڑا سا فائدہ کیا ہے سامنے کرام کہ آپ اپنی خواہشات کو قربان کر دیں، اللہ تعالیٰ دنیا آپ کی نہیں لے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گی، لیکن آپ خواہشات نفس کی قربانی دے دیں، آپ پھر وہاں آزاد ہوں گے. جو چاہو گے ہوگا، جو منگواؤ گے وہ ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، یعنی جنت میں ہم جب جائیں گے تو وہاں خواہشات، جو آپ کی خواہش ہوگی وہ پورا ہو. تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کی ٹھنڈک اور جو آپ کی خواہش ہوگی. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقینی بتا دیا ہے. اب یہ دیکھیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہے کیا. اس کی حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ مثال دنیا کی زندگی کی اور آخرت میں جو زندگی گزرے گی، مثال یہ ہے کہ ایک سمندر ہے، اس میں آپ ایک سوئی ڈبو دیں، اب جتنا پانی آتا ہے اس سوئی میں، تو یہ دنیا ہے اور باقی تمام آخرت ہے. تو اب یہ ہے کہ ایک بے وقوفی ہوگا سامنے کرام کہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کے فائدے قربان کر دے گا. اور میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا فائدہ آپ سے کچھ نہیں لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اگر آپ شکر گزاری کی روش اختیار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو دے گا، مزید دے گا، مزید دے گا، مزید. لئن شکرتم لازیدنکم، قرآن کی آیت ہے سامنے کرام. اگر تم شکریہ کی روش اختیار کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو بہرحال نمتعہم قلیلا، ہم انہیں یہ فائدہ اٹھا لیں تھوڑا، ہم انہیں فائدہ دیں گے تھوڑا، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو کھینچ لائیں گے. استرار، مجبور، یعنی مجبوری کی حالت میں اور زبردستی ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کی طرف کھینچ لے گا. پھر تو آپ کی مرضی نہیں چلے گی. یہاں آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو وہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. یہاں اپنی مرضی کو قربان کر دیں گے، وہاں آپ کی مرضی جو آپ چاہیں گے اس طرح ہوگا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں تو میں نہیں کہہ رہا، یہ بات نوٹ کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی دیکھیں میں کون ہوں اور انسان کیا چیز ہے، اس کے وعدے کیا ہوں گے. اصل بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا وعدہ سچا ہے. ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اے انسان تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہاں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز. تو اصل میں تو بات یہ ہے سامنے کرام، اگر سچی بات ہم ڈھونڈیں اور کہیں تو یہی ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اب دیکھیں وہ دھوکہ جو ہمیں لگ گیا ہے، کیا دھوکہ لگا ہے کہ ظاہر ہی حقیقت ہے، کھا لے پی لے جی لے، انجوائے کرو، یہی زندگی ہے. تو یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے، یہ تو شیطانی بات ہے. اور شیطان یعنی ہمیں دیکھیں شیطان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ سے روکے. اور اس نے روز ازل یہ وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیرا جو سیدھا راستہ ہے اس میں ان کے لیے بیٹھوں گا. تو ایک بات تو یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے آپ کو ان وعد اللہ حق ولا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دیں. تو یہ
سامعین کرام، جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری آیات جو ہیں، ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں کہ من کفر فلا یحزنک کفرہ الینا مرجعہم فننبئہم، یہ میں نے آپ کو کہا نا، یہ ہمارے بارے میں. ہم نے دراصل کیا ہے کہ ہم نے آخرت کی زندگی سے دراصل انکار کیا ہوا ہے، اور آخرت کی کس سے انکار کیا ہے؟ آخرت کی زندگی سے انکار کیا ہوا ہے عملاً، اور ظاہر پہ ہم دھوکہ کھا گئے. ظاہری کو ہم اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور ظاہر ہی کی طلب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگ رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دے، یا اللہ تعالیٰ مجھے، میری اولاد نہیں، مجھے اولاد دے دے، اور پھر کوشش بھی کر رہے ہیں. یعنی مقصود دنیا ہے، دنیا کے لیے آپ کوشش بھی کر رہے ہیں اور دنیا مانگ بھی رہے ہیں. آخرت پہ آپ کا یقین نہیں ہے، نہ آخرت کے لیے کوشش ہے، اور اگر آخرت آپ مانگ بھی رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت جو ہے بنا کوشش کے نہیں ملتی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کا. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور جو کفر کرے، جس نے انکار کیا، فلا یحزنک کفرہ، تو اچھا چلیں میں تلاوت کر لیں. الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. ترجمہ سنا دیں. ومن کفرا، جس نے ناشکری کی، فلا یحزنک کفرہ، تو اس کی ناشکری آپ کو غمگین نہ کر دے. الینا مرجعہم، ان کا واپس لوٹنا تو میرے ہی پاس ہے. فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو ضرور بتائیں گے جو وہ کرتے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینوں یعنی دلوں کے بھید. نمتعہم قلیلا، ہم انہیں فائدہ دیں گے تھوڑا. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کھینچ لائیں گے سخت عذاب کی طرف. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. Whoever disbelieves, let not his disbelief sadden you. To us is their return. Then we will inform them of what they did. God knows what lies within their hearts. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. We give them a little comfort, then we compel them to a harsh torment. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.